بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان مشرکوں سے کہیں کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ اپنی جگہ کرتے رہو، جو میرا کام ہے اللہ کی طرف سے جو میری ذمہ داری ہے وہ میں کرتا رہوں گا، یعنی تبلیغ کرنا، اللہ کے احکامات تم تک پہنچانا۔ تو ب وہ میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں، تم اپنے حساب سے جو تمہارے کام ہیں وہ کرتے رہو۔ عن قریب تم جان جاؤ گے کہ آخرت کا گھر کس کا ہے، یعنی آخرت میں اللہ عز و جل نے کس کے لیے اچھائی اور بھلائی تیار کر رکھی ہے اور کون آخرت کے اندر عذاب کا حقدار ہونے والا ہے، تو تم اس حساب سے اپنے اعمال کرتے رہو۔ یہاں یہ جو فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو جو چاہو، اس میں معاذ اللہ کفر کے اندر رضا شامل نہیں ہے، یعنی انہیں چھوٹ دینا مراد نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر کفر بھی کرنا چاہو یا شرک کرنا چاہو تو وہ بھی کرتے رہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ غضب کے طور پر اللہ عز و جل نے حکم دیا۔ اس طرح ایک اور جگہ پر بھی اللہ فرماتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے ایمان والا ہو جائے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ تو یہاں بھی یہ اجازت نہیں دی کہ جس کا دل کرے ایمان رکھے اور جس کا دل کرے کافر ہو جائے، بلکہ غضب کے طور پر اظہار غضب کے لیے اللہ عز و جل نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں سے ایک حصہ دار ٹھہرایا۔ فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ عز و جل سب سے بڑا معبود ہے اور جو ہمارے بت ہیں جو ہم نے بنائے ہیں وہ چھوٹے معبود ہیں، تو ان کی جو بھی کھیتی یا اس طرح ان کا جو بھی مال اسباب ہوتا اس کے وہ دو حصے مقرر کرتے، ایک حصہ کہتے کہ یہ اللہ عز و جل کے لیے ہے اور اس کو جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیتے، اور ایک حصہ وہ اپنے بتوں کے لیے نکالتے اور اس کو جو ہے وہ خاص جو بتوں کے پجاری ہوتے یا بتوں کے خدمت گزار ہوتے ان کو جو ہے وہ دے دیا کرتے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی اس جہالت کو یہاں آیت کے اندر بیان فرمایا، اور پھر ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر آپس میں مکس ہو جاتے، اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کیا تھا اس کے اندر بتوں کا حصہ شامل ہو جاتا تو وہ حصہ نکال کر واپس بتوں کے جو خدمت گزار تھے ان کو دے دیتے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ اگر بتوں کے حصے میں اللہ عز و جل کے جو مقرر کیا تھا
وہ شامل ہو جاتا تو اس کو ادھر ہی رہنے دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو انہوں نے اللہ کے لیے بنایا ہے وہ تو ان کے بتوں کو پہنچ جاتا ہے، لیکن جو ان کے بتوں کا ہے وہ اللہ عز و جل تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ ان کی جہالت پر مبنی ان کا فعل تھا، ایسی کوئی بات اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر مقرر یا لازم نہیں فرمائی گئی تھی۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا، لِيُرْدُوهُمْ وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افتراء۔ یہاں مشرکوں کی ایک اور جہالت کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے عقل پر جو ہے وہ شرک کرنے کی وجہ سے ایسے پردے پڑ گئے تھے کہ وہ کبھی سے کبھی اعمال کے اندر مبتلا ہو گئے، ایسے کبھی اور برے افعال کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ان افعال کو اچھا نہ سمجھے، لیکن چونکہ وہ شرک کرتے تھے اور شرک کی وجہ سے ان کی عقل ہی بالکل ختم ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ برے اعمال کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک جو یہاں عمل ذکر کیا وہ کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، جیسے انہوں نے حصے بنائے ہوئے تھے اپنے مال کا اور کھیتی کا حصہ بنایا ہوا تھا، ایسے انہوں نے اپنی اولاد کا حصہ بنایا ہوا تھا کہ ان کو اپنے بتوں کے نام پر قتل کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اولاد کوئی بھی انسان چھوڑ کے کوئی بھی جاندار ہے، اولاد جو ہے وہ اسے اپنی محبوب ہوتی ہے، چاہے وہ جانور بھی ہے اس کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے، مشرک جو تھے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے تھے جو شریک کرنے کے بالکل لائق ہی نہیں تھی، ایسی چیزیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تھیں اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے معاذ اللہ، تو ان کی عقل بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس وجہ سے یہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے اور اولاد کو قتل کرتے تھے، یعنی کہ جو مرد ہوتے لڑکے ہوتے ان کو زندہ رکھتے اور جو بیٹیاں ہوتی معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتے اپنے بتوں کے نام پر۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں اللہ نے فرمایا اور فرمایا کہ ان کو شیطانوں نے بہکا دیا، یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مشرک جو مکہ کے تھے یہ سب کے سب پہلے دین ابراہیمی پر قائم تھے، سارے کے سارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، آپ کے جو عقائد تھے انہی پر قائم تھے، لیکن ایک ان کی نسل میں ایک شخص ایسا آیا، عمر بن لحی نام ہے اس کا، اس شخص نے آ کر جو ہے وہ بت پرستی کی ابتدا کی، پھر اس سے آگے جو ہے وہ شرک کا معاملہ سارا چلتا رہا۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دین ابراہیمی پر، دین اسماعیل پر قائم تھے، تو ان کے شیطانوں نے ان کو بہکا دیا۔ اس شخص نے یہ کیا کہ اس نے کعبے کے اندر لا کر ایک بت نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے لگا، وہ جو بھی بات کہتا یہ لوگ اس کو دین سمجھنے لگ جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حج کا جب زمانہ آتا، موسم آتا حج کا، تو وہ اس وقت لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتا، اپنی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا، ان کے کپڑے اور ان کے رہنے کا انتظام کرتا، کئی دفعہ جو ہے وہ ایک دن میں 10 ہزار اونٹ ذبح کر دیا کرتا اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا، اس لیے یہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا اچھا شخص تھا، تو جو بھی یہ کہتا اپنے منہ سے نکالتا لوگ اس کو دین سمجھنے لگ جاتے اور اس کی بات مان کر معاذ اللہ اس کے جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے، اور یہی بندہ تھا جس نے شرک کی ابتدا کی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے اس شخص کو یعنی عمر بن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنی آنتیں نوچ رہا ہے، یہ اللہ عز و جل نے اس کو سزا عطا فرمائی شرک کرنے کی۔ تو یہی ذکر اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ لوگ مشرک جو ہیں پہلے صحیح دین پر قائم تھے، لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا اور بہکا کر جو ہے وہ شرک کے راستے پر چلا دیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا آخر میں کہ اے حبیب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ شرک کرتے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، آپ نے ان کو شرک کے کبھی اور برا ہونے کی بات بتا دی ہے، آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آپ کی جو تبلیغ کا کام تھا وہ پورا ہو چکا، آپ کی ذمہ داری، اب آگے مانیں یا نہ مانیں وہ ان کے سر پر ہے، آپ ان کو چھوڑتے ہیں، چاہے یہ جو مرضی باتیں بناتے پھریں، آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما،
ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔